www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. میرے پیارے بھائیو، دین کی بات جو ہوتی ہے وہ دین بنانے کے لیے ہوتی ہے. دین کی بات اس لیے نہیں ہوتی کہ بات ہو جاوے پھر کچھ نہیں ہوا. دین کی بات دین بنانے کے لیے، ہر شعبے کی بات، ہر دندے کی بات اس دندے کی ترقی کے لیے ہوتی ہے. ایسے ہی دین کی بات کہ دین کے بعد دین کے لیے ہوگی، دین کے بعد دین کے ترقی کے لیے ہوگی. اس لیے ہم اس کی نیت کریں کہ اپنے دینداری کو ترقی پر لانا ہے. اپنی دینداری کو ترقی پر لانا ہے. ایمان میں ترقی آوے، ایمان میں ترقی آوے. ایمان میں ترقی آئے گی تو خدا کا خوف بڑھ جائے گا. ہاں، ایمان کی ترقی کہ اللہ کا خوف بڑھ جائے گا، کیونکہ ایمان میں ترقی ہوئی ہے، اللہ کی پہچان ہوئی ہے. اس لیے خوف بڑھ جائے گا. خوف بڑھانا ہے، خوف بڑھانا ہے اللہ کا. اللہ کے خوف سے اللہ کی طرف ترقی ہوتی ہے. اللہ کے ماسوا کا کوئی خوف ہو تو وہ دور کرتا ہے. سانپ کا خوف آپ کو سانپ سے دور کرے گا کہ بھائی سانپ ہے بچو. اللہ کا خوف اللہ کی طرف لے جائے گا. جی ہاں، اس لیے اپنے ایمان میں ترقی کے لیے بات سننی ہے کہ اللہ کا خوف بڑھ جاوے، اللہ کا یقین بڑھ جاوے، اللہ کے وعدوں کا یقین بڑھے. جب اللہ کے وعدوں کا یقین بڑھے گا، آدمی اپنی زندگی گزارنے میں حالات کا مقابلہ کرے گا. کیوں کہ کرنے والا تو اللہ ہے. اس کی پریشانی ہے. جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. تو یقین کی ترقی ہوتی ہے تو آدمی دین پر عمل کرنے میں فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے تو یہ کرنا ہی ہے، جو ہونا ہے ہو جائے گا.
کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا، اور کیا ہوگا؟ مسلمان کا ایمان ہے کہ کیا ہوگا؟ کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا۔ تو اللہ کا خوف، اللہ کا یقین، یہ فیصلہ کراتا ہے اللہ کے کام کے لیے کہ مجھے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ ایمان کے اثرات میں سے ہے کہ مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے۔ پھر جو اللہ کے لیے تیار ہوگا اللہ اس کو برباد نہیں کرے گا۔ اللہ کے لیے تیار ہوا ہے، اللہ کے کام کے لیے تیار ہوا ہے، تو کیا اللہ اسے برباد کریں گے؟ کہ اللہ اسے برباد نہیں کریں گے، اس کی محنت کو بھی برباد نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ اس کا تعلق اللہ سے ہے، تو نسلوں تک اس کی خیر جائے گی، نسلوں تک، نسلوں تک خیر جائے گی، اس کی اپنی ذات تک نہیں رہے گی کہ اللہ سے تعلق پیدا کیا تھا، اللہ سے تعلق پیدا کر کے اس کا حق ادا کیا تھا، کہ نسلوں تک پھیل جائے گی۔ اس لیے اس محنت کے ذریعے سے یہ اپنے اندر یقین پیدا کرنا، اپنے اندر خوف پیدا کرنا خدا کا، آخرت بنانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ مسلمان آخرت کا سوداگر ہے۔ مسلمان کون ہے؟ کہ آخرت کا سودا کرنے والا، آخرت خریدنے والا۔ تو جو اللہ سے آخرت خریدے گا اللہ اس کو اس سودے میں نفع کی بشارت دیتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ اس سودے میں، تو سب شروع ببیعکم الذی بعتم، خوش ہو جاؤ، سودا تمہارا کامیاب ہے۔ جسے صہیب رومی سے فرمایا تھا، صہیب رومی سے فرمایا تھا۔ صہیب رومی پرانے صحابی ہیں، مکے میں آ کر بسے تھے، وطن تو دوسرا ہے، پھر ایمان نصیب ہوا۔ جب ایمان آتا ہے تو ایمان کے تقاضے بھی آتے ہیں۔ ہر بڑی چیز اپنے ساتھ تقاضے لاتی ہے، تجارت تقاضے لاتی ہے، زمینداری تقاضے لاتی ہے، ملازمت تقاضے لاتی ہے۔ پوری زندگی انسان کے تقاضے سے بھری ہوئی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے اس کو مشقت میں پیدا کیا ہے، تو سارے تقاضے اس کے سامنے۔ یہ الگ بات ہے کہ دین کے ہو دنیا کے ہو، آدمی کی زندگی تقاضے سے بھری ہوئی ہے، اسی میں اس کی ترقی ہے۔ تو صہیب رومی ایمان لائے، اب ایمان کا تقاضا آیا کہ ہجرت کرو۔ جی ہاں، ایمان کا تقاضا ہوتا ہے ہجرت کرو۔ ہجرت ہوتی ہے ایمان کی ترقی کے لیے۔ اسلام میں حرکت بھی ہے، سکون بھی ہے۔ چکی سے مشابہت ہے اسلام کو، چکی سے مشابہت ہے۔ ایک پارٹ چکی کا حرکت کرتا ہے، ایک پارٹ ثابت رہتا ہے، ان دونوں کے مجموعے سے آٹا نکلتا ہے۔ اسلام کی مثال بھی ایسی بتائی ہے، ہمارا حد اسلام کی چکی چلے گی تو سکون بھی ہے، حرکت بھی ہے۔ حرکت کا تقاضا آئے تو حرکت کرے۔ اس لیے ہجرت کا تقاضا آیا تو ہجرت کے لیے تیار ہو گئے۔ صہیب رومی تقاضے پر جانا۔ جی ہاں، فضا نہیں ہوتی ہے، ماحول نہیں ہوتا ہے تو رکاوٹیں آتی ہیں۔
محنت اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ فضا بنے، راستہ بنے، رکاوٹیں ہٹے. محنت کا وہ دور جس میں رکاوٹیں ہٹائی جاتی ہے، راستہ بنایا جاتا ہے، محنت کے اس دور کو فضیلت ہے. اس دور پر جو اس کے بعد آئے گا. صحابہ کرام میں بھی دو قسم کے حضرات ہیں. ایک وہ حضرات ہیں جنہوں نے محنت کر کے فضا بنائی، دوسرے وہ حضرات ہیں جو فضا کے بعد آئے. حتیٰ کہ انہوں نے پہلے والے لوگوں کو کہا کہ ان کا درجہ بڑا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہے. انہوں نے فضا بنائی ہے، راستہ بنایا ہے، رکاوٹیں دور کی ہیں، راستے کے روڑے ہٹائے ہیں. اب لوگوں کے لیے راستہ کھل گیا، اب لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. یہ بھی تقاضوں میں سے ہے، ایمان کے تقاضوں میں سے. راستہ حق بناوے، اپنے لیے اللہ کی طرف راستہ بناوے، لوگوں کے لیے حق کا راستہ بناوے. دونوں کا تقاضا ہے. اپنا راستہ اللہ کی طرف بناوے، اپنا تعلق اللہ سے صحیح کرے. اس کی اللہ نے دعوت دی ہے کہ ہر آدمی اپنا تعلق اللہ سے صحیح کرے، کہ اللہ کا خوف پیدا کرے، اللہ کا یقین پیدا کرے، اللہ کی محبت پیدا کرے، اللہ سے امیدوار رہے. جی ہاں، یہ ضروری ہے. اللہ سے امیدوار بھی رہے، اللہ سے ڈرے بھی، یقین بھی پیدا کرے، خوف بھی پیدا کرے. امن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اللہ کی طرف راستہ بناوے. یہ بھی ذمہ داری ہے دین اور ایمان کی کہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرے. جتنا اللہ سے مضبوط تعلق ہوگا، آدمی حالات کے مقابلے میں اللہ کا کام کرے گا، پھر اللہ اس کے لیے حالات ٹھیک کر دیں گے. کیوں کہ انہوں نے اللہ کے لیے کام کیا ہے، حالات کا مقابلہ کیا ہے، تو پھر حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں. حالات کو اللہ بدلتے ہیں اپنی قدرت سے. حالات کو سخت بھی بنا دیتے ہیں، حالات کو بہتر بھی بنا دیتے ہیں. قدرت سے بہتر بناتے ہیں، کسی حکمت سے سخت کر دیتے ہیں. اس لیے کوئی نہ گھبراوے حالات کی وجہ سے. یہ تعلیم ہے مسلمان کو کہ کوئی بھی حالات سے نہ گھبراوے. اللہ حکمت سے حالات کو تنگ کرتے ہیں. کوئی حکمت ہے اللہ کی کہ حالات کو تنگ کر دیا تو کہ نہ گھبراوے. حکمت سے حالات تنگ یہ ہیں، پھر اپنے فضل سے، اپنے قدرت سے کہ آسان بھی کر دیں گے. یہ ایمان کی بات ہے، کیونکہ مسلمان ہر حال کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے، دوسروں کی طرف سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. آپ کہہ دیجئے کہ ہم کو وہ بات پہنچے گی جو ہمارے اللہ نے ہمارے لیے طے کی ہے. اس لیے کوئی حالات سے نہ ڈرے. ہاں، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کر کے رکھے، پھر جو حال آئے گا اس میں خیر آئے گی. ناگوار حالات آئے ہیں تو سمجھے کہ حکمت کا تقاضا ہے. جیسے ڈاکٹر اور حکیم کبھی کڑوی دوا دے دیتے ہیں، کبھی تیز دوا دے دیتے ہیں جو جلن پیدا کرتی ہے. کیا بات ہے کہ تقاضا ہے حکمت کا. پھر آسانی آ جاتی ہے. خدا گر بحکمت بے بندر ڈرے، کشایت بفضلش درے دیگرے. یہ بات کہ حکمت سے اللہ نے حالات تنگ کر دیے، حکمت کا تقاضا ہے. اللہ حکیم بھی ہے، اللہ قادر بھی ہے، قدرت سے سب کچھ بناتے ہیں، اپنی قدرت کا ظہور حکمت کے ساتھ کرتے ہیں. تو تسلی بھی ہے کہ کوئی نہ گھبراوے. کیوں کہ ہمارے حالات کا تعلق آسمان سے ہے، نیچے سے نہیں ہے. ایمان والوں کا تعلق اوپر سے ہے، نیچے سے نہیں ہے. ہمارا یقین ہے کہ جو آتا ہے اوپر سے آتا ہے. ہمارے عمل بھی اوپر سے جاتے ہیں، ہمارے حالات بھی اوپر سے آتے ہیں، ہماری دعائیں بھی اوپر سے آتی ہیں، اوپر جاتی ہے. اور بلائیں بھی اوپر سے نیچے آتی ہے، جو دعائیں اس کو روک دیتی ہے حدیثوں میں. تو ہمارا سارا مسئلہ اوپر سے تعلق رکھتا ہے. اس لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ اپنے اندر
کہ اپنے اندر استقامت اور ثبات قدمی پیدا کرنی ہے، پھر اگر ناگوار حالات آئے ہیں تو یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے. جیسے میں نے کہا نہیں، کڑوی دوا دے دی ہے، تیز دوا دے دی ہے، بھاری دوا دے دی ہے، یہاں اس کا تقاضا ہے. اب کہ آگے پھر وہی اس کو بدل بھی دے گا کہ بس اب تو ہو گیا کام. پچھلے بات کہی تھی، اس لیے کوئی نہ گھبراوے. ہاں، جو تقاضے، جو ذمہ داری ہم کو دی گئی ہے وہ ہر حال میں پوری کرے، وہی علاج ہے. تو میں سہیب رومی کی بات کر رہا تھا کہ تقاضا آیا ہے کہ ہجرت کرو. ہجرت فرض ہو گئی تھی، کسی کے لیے معافی نہیں تھی. ہجرت کرو. اب ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو رکاوٹ آئی ہجرت کے راستے میں کہ تمہیں ہجرت نہیں کرنے دیں گے. تم باہر سے آئے تھے یا تم نے پیسے کمائے تھے، اب جا رہے ہو تو ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے. یہ مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کہ مجھ کو جانے دو، باقی رہا میرے مال کا مسئلہ وہ تم لے لو. ہاں، یہ مال تم لے لو تو میرے لیے راستہ چھوڑ دو تاکہ میں گنہگار نہ بنوں. اس طرح تھا. اس کو قربانی کہتے ہیں. اسے قربانی کہتے ہیں کہ اپنا راستہ کھلوانے کے لیے اپنی چیز چھوڑ دی. ہجرت کے معنی چھوڑنے کے ہیں. چھوڑ دی، مال تم لے لو اور راستہ چھوڑ دو. یہی علاج تھا. دوسرا علاج کرنے کی اجازت نہیں تھی. دوسرا یہ کہتے کہ ان کو مارتے تو رکاوٹ لے کر آئے تھے، انہیں مارتے کرتے میں ماننے کی اجازت نہیں ہے. ورنہ میں تو میں مان سکتا ہوں، مجبور نہیں ہوں، مگر اللہ کی اجازت نہیں ہے. اس لیے مال دے کر راستہ کھلوایا. یہ حال آیا کہ مال چلا گیا، حکم پورا ہو گیا. یہ بات اللہ کو پسند آ گئی. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے ان کو بشارت دی کہ آپ اپنے سودے میں کامیاب ہو گئے اپنے سودے میں. انہوں نے کہا میں نے تو آپ کو کچھ بتایا نہیں، جبریل نے بتایا ہوگا. ہاں، بات یہی تھی کہ اللہ کی طرف سے یہ بات آئی ہے، چونکہ کام قابل قبول ہو گیا تو نبی کو خبر دی کہ انہیں بشارت دو. اللہ اپنے بندوں کو بشارتوں کے ساتھ چلاتے ہیں. جی ہاں، بشارتیں دو، بشیر عباد کہ بشارت دو ان کو. تو یہ بشارت ملی کہ تم اپنے سودے میں کامیاب ہو. یہ سبق ہے کہ کوئی حال آیا ہے اور اس حال میں کوئی نقصان ہو گیا ہے کہ وہ نقصان نہیں ہے بلکہ وہ قربانی ہے، اور وہ قربانی کامیابی کی سیڑھی ہے. ایسی سے کامیابی تک جائیں گے. تو ان کی تنگی کا حال یہ نہیں ہے کہ وہ تنگ حال ہی رہے، بلکہ بعد میں بھی اللہ نے ان کے حالات بہتر سے بہتر بنا دیے. خوب خرچ کرتے تھے، حالات ٹھیک ہو گئے. تھوڑی دیر کے لیے تنگی آئی تھی، پھر کھول دیے. پیسے بہت لگاتے تھے. تو میں نے ایک دفعہ ٹوکا بھی ان کو کہ پیسے بہت خرچ کرتے ہو. کہ ہاں ضرور خرچ کرتا ہوں، لیکن کوئی میرا خرچ کرنا ناحق نہیں ہے. حق میں خرچ ہو رہا ہے. تو یہ مثال ہے کہ اللہ کبھی حالات تنگ کریں گے پھر کھول دیں گے. تو اس کا تقاضا یہ ہے میرے دوستوں کہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہے ہم اس پر پورے اتریں. دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے، اور ایمان
ایمان والوں کو جتنا اسباب، جتنے سامان، جتنی طاقتیں دی ہیں، وہ سارے کے ساری صلاحیتیں، سارے کے ساری طاقتیں جو ایمان والوں کو ملی ہے، وہ صرف اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ملی ہے۔ یہ خصوصیت ہے ہماری کہ ہماری ساری طاقت اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے ملی ہے۔ کوئی بھی طاقت ہماری اللہ کو ناراض کرنے کے لیے نہیں ملی ہے۔ اس لیے زندگی کو ایسی بنانی ہے کہ ہماری ہر طاقت سے اللہ تعالیٰ کا حکم کہ پورا ہوتا رہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اور اپنے اس طاقت سے کہ اپنی اس طاقت سے مسلمان اللہ کا حکم پورا کر کے اپنی آخرت بناوے گا، یہ ہمارا سودا ہے۔ اور اللہ کی دعوت بھی یہی ہے کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ اللہ نے جو طاقت دی ہے تجھے اس سے اپنی آخرت بنا لے۔ بات تو قارون سے کہی گئی تھی، یہ بات قارون سے کہی گئی تھی اس کے زمانے میں، کیونکہ اللہ نے اس کو بہت مال دولت دیا تھا، تو اس کو یہ رہبری کی گئی تھی کہ جو تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھولنا۔ ایسا نہیں کہ اپنا ہی بھول جاوے دوسروں کا بناوے، یہ غلطی ہوتی ہے عام طور سے کہ دوسروں کے بنانے کی فکر میں اپنا بھول جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنا حصہ بھول جاؤ، اپنی دنیا کی طاقت سے اپنی آخرت بنا لو، اپنا حصہ نہ بھولو، یہ رہبری کی گئی ہے۔ پھر اس رہبری کی بات کو قرآن میں اتارا گیا، قرآن اترا اس بات کو لے کر کے تاکہ آنے والی تمام انسانیت کے لیے یہ راستہ، تو جو ایمان لائیں گے وہ اس راستے پر عمل کریں گے اور اپنی اپنی طاقت سے اپنی آخرت بنائیں گے۔ یہ راستہ ہے ہمارا کہ اپنی دی ہوئی صلاحیتوں سے، کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے اپنی آخرت بنانا۔ ہمارا ایمان ہے آخرت کے اوپر، ایمان باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت پر ایمان، اس لیے اپنی طاقت سے اپنی آخرت کو بنانا، یہ موضوع ہے خاص، اس لیے کہ ہم یہاں دنیا میں ذمہ دار بنے ہوئے ہیں۔ اس چیز کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے دین کی ذمہ داری ہے، بس دین امانت ہے اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، اس کی حفاظت کے بھی ذمہ دار ہیں اور اس کی اشاعت کے بھی ذمہ دار ہیں، اس کے بقا کے بھی ذمہ دار ہیں، کہ دین کے ذمہ دار، کہ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو سر سے لے کر کے پاؤں تک دیندار بناوے، یہ پہلی ذمہ داری، سر سے لے کر کے پاؤں تک۔ کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ مسلم، هو سماکم المسلم، کہ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا، یہ مسلم ہے، مان کے چلنے والا، مسلم یعنی مان کر کے چلنے والا، کہ جو بات آئے گی، جو حکم آئے گا اسے پورا کریں گے۔ تو سر سے لے کر کے پاؤں تک ہر حال میں یہ حکموں کو دیکھنے والا ہے، ہر چیز اس کی بتاوے گی کہ میں حکم والا ہوں۔ جیسے پولیس والے ہوتے ہیں، پولیس کا آدمی سر سے پاؤں تک وہ پولیس والا، اس کی حیثیت بتاتی ہے یہ کون ہے، کہ یہ پولیس۔ چھوٹے بچے سے پوچھو کہ یہ کون ہے، چھوٹا بچہ بھی کہ پولیس ہے، کیوں کہ سر سے پاؤں تک وہ پولیس ہے، اوپر سے نیچے تک، یہ ہماری حالت ہے۔ تو یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ سر سے لے کر کے پاؤں تک دین ایک لباس کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارا لباس کیا؟ کہ ہمارا لباس ایمان ہے، ہمارا لباس تقویٰ ہے، یہ کہا گیا۔ تمہارا کیا لباس ہے؟ کہ ہمارا لباس ایمان اور تقویٰ ہے۔
یہ ایمان اور تقوی دلوں میں، اور پھر دل کے اثرات سے پوری زندگی میں۔ تو میں نے کہا ہماری پہلی ذمہ داری کہ اپنی ذات سے ہر آدمی اپنے آپ کو دیندار بناوے۔ جس کے آنکھوں میں دین ہے، اس کے کانوں میں دین ہے، اس کے ہاتھ پاؤں میں دین ہے، مال کے خرچ کرنے میں اور کمانے میں دین ہے، اور دل میں بھی دین، ایمان اور یقین ہے۔ تو یہ 24 گھنٹے اور زندگی کے ہر حال میں یہ ایمان والا ہے، یہ پہلی زندگی، اور یہی تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اپنے دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ تقاضا ہے کہ اپنے دین میں کہ پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر اس میں کمی کسر رہی تو دوسرے اثرات پیدا ہوں گے۔ دین کے اثرات الگ ہیں۔ دین کے اثرات کیا ہیں؟ کہ دین کے اثرات جو ہیں وہ رحمتیں ہیں۔ دین اطاعت کا نام ہے، تو اطاعت کا اثر کیا ہے؟ کہ اطاعت کا جو اثر ہے وہ اللہ کی رحمت ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ تو اللہ کی اطاعت اور ایمان کا اثر یہ ہوتا ہے میرے دوستو کہ رحمتیں آتی ہیں، رحمتوں کے حالات آتے ہیں۔ جی ہاں، ایمان کے اثرات ہیں۔ اس لیے پہلی ذمہ داری ہماری اپنی ذات کو ہر معاملے میں، دین کے ہر شعبے میں ہمارے پاس دین ہو، یعنی اللہ کا حکم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ ہر حال میں آئے۔ یہ پہلی ذمہ داری۔ ہر آدمی اپنی انفرادی زندگی میں اس کا ذمہ دار ہے، اور جب اس کی موت آئے گی تو اسی ذمہ داری کا اس سے مطالبہ اور سوال ہوگا۔ سوال یہ ہوگا کہ ماں دینوں کا، آپ کا دین کیا ہے بتاؤ قبر میں۔ ماں دینوں کا حدیثوں میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ساتھی کو دفن کرتے تھے، وہ دفن ہو جاتا تھا، مٹی ڈالی جا رہی ہے، تو آپ موجودہ لوگوں سے فرماتے تھے کہ اس کے واسطے دعا مانگو، یہ جس کو اتارا ہے قبر میں اس کے واسطے دعا مانگو، کیوں کہ اس سے ابھی پوچھتاچھ شروع ہو جائے گی۔ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، حدیثوں میں کہ اس سے ابھی پوچھتاچھ شروع ہو جائے گی، اس کے واسطے دعا مانگو۔ ذمہ داری کے بعد، اور وہ سوال یہی تھا کہ اپنا دین بتاؤ، ماں دینوں کا۔ دین ایک ایسی چیز ہے میرے دوستو کہ اس کا احاطہ پوری زندگی پر ہے۔ وہی دین ہے کہ اس کا احاطہ، اس کی نورانیت، اس کی رہبری، کہ یہ پوری زندگی کے اوپر ہوتی ہے، زندگی کے ہر کام میں۔ اس لیے مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا۔ لوگ آسانی سے کہہ دیتے تھے مان تو دنیا دار ہے۔ مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا، مسلمان تو دین والا ہے، اول سے لے کر کے آخر تک۔ دنیا تو اللہ نے اس کی خدمت کے لیے پیدا کی ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، یہ ترتیب ہے اللہ کی کہ دنیا کو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تمہارے نفع کے لیے، تمہاری ضرورت کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ہے اللہ کی ترتیب۔ اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ہم تو دنیا دار ہیں، کہ نہیں، ہم دنیا دار نہیں ہیں۔ ہم کو تو اللہ نے دین دیا ہے۔ جب یہ پیدا ہوا تھا تو اس کے کانوں میں اذان کہی گئی تھی۔ سنت ہے کہ مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان اور اقامت کہی جائے۔ پہلا کلمہ، پہلی آواز اللہ کی بڑائی کی اس کے کان میں ڈالی جاتی ہے، کیونکہ وہ اصل ہے ایمان میں کہ اللہ کی بڑائی آوے، تو اس کے کان میں یہ کلمات کہے جاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر،
اس کو کوئی شعور نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے کہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے، وہ تو آج ہی آیا ہے دنیا میں، کہ اسے کوئی شعور نہیں ہے کہ جب بھی کہو، شعور نہیں ہے تب بھی کہو، یہ اب اندر جا کر کے اپنا کام کرے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے سر میں چوٹ آئی، ایکسیڈنٹ ہوا، ہوش نہیں ہے، ہوش نہیں ہوتا ہے تو بھی دوائیں اندر داخل کی جاتی ہے کہ دوا جا کر اپنا کام کرے گی اندر، پھر ہوش آ جائے گا اس کو۔ ایسے ہی یہ ہے کہ اس کو ایمان کی بات اس کے کام میں ڈالو، اس کی روح نے اللہ کو اللہ مانا ہے، اس لیے اس کو یہ کلمہ آتے ہی یاد دلاؤ، تو یہاں سے ہماری ایمانی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ گانا میں اعلان بھی ہے، جب بولنا سیکھے تو اس کو کلمہ سکھاؤ، اور جب اور بڑا ہو جاوے تو اس کو نماز پڑھ ڈالو، پھر اس کو دین سکھاؤ۔ یہ شروع ہو گئی۔ اس لیے میں نے کہا کہ مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا، اللہ نے دنیا کو اس کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہم نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور تم کو آخرت کے لیے اور تم کو اپنے دین کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو یہی سبق پڑھایا تھا اللہ پاک نے، یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے، اور ساری چیزوں کو ہم نے تمہارے کام میں لگایا ہے، ساری چیزیں کام میں لگی ہے، تمہارے خدمت کے لیے ہے، زمین ہو، آسمان ہو، ہوا ہو، آگ ہو، سب چیزیں تمہارے لیے بنی ہے۔ اور تم کو کس لیے بنایا؟ تو آدم علیہ السلام سے کہا تم کو کہ آدم تم کو ہم نے اپنے حکموں کے لیے بنایا ہے، اپنے دین کے لیے بنایا، اپنے دین کے لیے تمہیں زمین پر اتارا ہے۔ تو یہ ترتیب ہے ہماری کہ ہم تو دین والے ہیں، یہی اصلی ترتیب ہے۔ جب کوئی چیز اپنی اصلی ترتیب پر رہے گی تو اس کا نتیجہ بھی اچھا آئے گا۔ جب ہمارا رخ میرے دوست آخرت والا ہوگا اور ہمارا رخ دین والا ہوگا، پھر سارے حالات اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ٹھیک کرتے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا، وہ تو اپنی دنیا کو بھی دین بناوے گا۔ ہاں، یہ کمال ہے کہ مسلمان اپنی دنیا کو دین بناوے، مٹی کو سونا بناوے، کوئی مٹی کو سونا بناوے، تانبے کو سونا بناوے، کیمیا گر کہ بڑا کیمیا گر ہے، سونا بناتا ہے، پتہ نہیں بنتا ہے نہیں بنتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ سونا بناتا ہے، کیمیا گر ہے۔ ہماری بھی یہی حیثیت ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے کیمیا گر بنایا ہے کہ ہم اپنی دنیا کو دین بناویں گے، پھر دنیا ہمارے لیے دھوکے کا سامان نہیں ہوگا۔ ورنہ دنیا کو اللہ نے دھوکے کا سامان کہا ہے کہ یہ لوگ دھوکہ کھائیں گے، کھوٹے کو کھرا سمجھ جائیں گے، اور وہ کھوٹی چیزیں جمع کریں گے، پھر وہ کھوٹی ثابت ہوگی، ہاں کھوٹی ثابت ہوگی، پھر کچھ نہیں ملے گا، دھوکہ ہوا کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ تو مسلمان دھوکہ نہیں کھاتا، کیوں کہ اس کے پاس اپنا دین ہے، اس لیے وہ اپنی دنیا کو دین بناوے گا۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو اسی لیے بھیجا تھا۔ عام طور پر انبیاء کرام جو پہلے انبیاء کرام آئے وہ دنیا داروں کے پاس آئے ہیں، اور ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے، پھر ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے، اور جتنے لوگ دنیا سے شعیب علیہ السلام تجارت کرنے والوں کے پاس آئے، اور جو فیکٹریوں والے تھے ان کے پاس نبی آئے، قومی طاقت رکھنے والوں پر دنیا داروں کے پاس نبی آئے تھے، اور اس لیے آئے تھے کہ ہم تمہیں ایسی رہبری کریں گے کہ تمہاری دنیا بھی خیر اور تمہاری آخرت بھی خیر۔ ان کو راستہ بتایا تھا، نبیوں کا ہی طریقہ ہے، نبی آ کر کے دنیا سے فائدہ اٹھانے کو منع نہیں کرے گا کہ مت کماؤ، یعنی کماؤ، لیکن ایسا کماؤ کہ تمہارا کمانا دین بنے۔ ہاں یہ بات ہے۔ اس لیے سب سے پہلے محنت اور ذمہ داری دین کی آتی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو دیندار بناؤ، دیندار بنا کر کے پھر تمہاری تجارت بھی دین والی، تمہاری کھیتی بھی دین والی، تمہاری مزدوری بھی دین والی، تمہاری ہر چیز، تمہارا سونا اٹھنا بیٹھنا
سب دین بن جاتا ہے. جب آدمی بیمار نہیں ہوتا، تندرست ہوتا ہے، تو جو چیز کھاتا ہے کھانے کی وہ اسے فائدہ دیتی ہے کیونکہ تندرست ہے. لیکن اگر کوئی بیمار ہو تو جتنی اچھی چیز کھائے گا وہ بیماری میں ہی زیادہ کرے گی. وہ کہ بیمار ہے اور انڈے پراٹھے کھاتا ہے تو یہ انڈے پراٹھے جو ہیں وہ بیماری زیادہ کرے گی کیوں یہ خود بیمار ہے. ہر سے گیرت علت علت شبد کفر گیرت کامل ملت شبد کہ بیمار جو تو بھی سکھاوے وہ بیماری میں اضافہ کرے. اس لیے یہ ذمہ داری دی ہے میرے دوستوں کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیندار بناؤ. ایسا ایمان بنانا دین کی محنت کے ذریعے سے جو ہمیں اللہ کے حکموں کے لیے، اللہ کے فرضوں کے لیے کھڑا کرے، اللہ کے حرام سے بچائے اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر چلاوے. یہ پہلی ذمہ داری کہ اپنا ایمان ایسا بناؤ جو اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے، اس یقین کے ساتھ کہ میری کامیابی اسی میں ہے، اور اللہ کے حرام سے بچائے اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر چلائے. ایسا ایمان بنانا اور اپنی عبادتیں بنانا کہ ہماری عبادتیں ایسی بن جائیں کہ جس سے ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح ہو جائے. یہ ذمہ داری دیندار بننے کی کہ ہماری عبادتیں صحیح ہو گئی، نمازیں صحیح ہو گئی، زکاتیں صحیح ہو گئی، روزے صحیح ہو گئے، حج صحیح ہو گیا. ہر عمل کا الگ الگ اثر ہے. جیسے بدن کے جتنے حصے ہیں ہر حصے کی طاقت الگ الگ ہے. یہ پوری طاقتیں بدن کو ملی ہوئی ہے تو یہ بدن صحیح اور تندرست کہلاتا ہے. اس طرح یہ دین کہ ایمان کی طاقت، پھر نماز کی طاقت، پھر روزے کی طاقت، زکات کی طاقت، حج کی طاقت، ہر ایک کی طاقتیں بتائیے. یہ بنائی ہے صحیح کر کے اپنی عبادتوں کو. عبادتیں صحیح ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ کی بندہ بننے کی شان پیدا ہو جاتی ہے. بندہ بننے کی شان کہ اللہ کا بندہ بن کر کے زندگی گزارے گا، اللہ کو بھی راضی کرے گا اور اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں کو بھی خوش کرے گا، ان کا بھی حق ادا کرے گا. اس لیے پہلی ذمہ داری اپنے آپ کو کہ دیندار بنانے کی ہے کہ اپنا دین سیکھے اور اپنے آپ کو دیندار بنائے. پھر جتنی دنیا آئے گی وہ سب دین بن جائے گی. حدیثوں میں ہے کہ ایمان والے کی تجارت، ایمان والا ہے اور تجارت بھی ایمان والی کر رہا ہے، تجارت کا دین معلوم ہے، تجارت کا دین معلوم کر کے اپنی تجارت کو دین والی بنائی. یہ دین والی یہ تجارت جو ہے اس کو کامیاب کرے گی کہ ایماندار اور سچا تاجر کل نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا. جو تاجر تھا کہ خالی تاجر نہیں تھا، تاجر ایمان والا. چنانچہ صحابہ کی جماعت میں بہت لوگ تاجر ہیں اور بڑے بڑے تاجر ہیں. ابو بکر تاجر ہیں، حضرت عمر تاجر ہیں، عثمان تاجر ہیں، طلحہ ابن عبید اللہ تاجر ہیں، عبد الرحمن ابن عوف تاجر ہیں. جب چھاپی کا اجتماع ہوا تھا، چھاپی کا اجتماع بہت پیارا والا مہالی صاحب، تو مولانا یوسف صاحب نے آپ بیان میں اتنے تجارت کرنے والے صحابہ کے نام لیے تھے، فر کہ سب تاجر تھے. یہ سب تاجر تھے. ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تجارت چھوڑو تبلیغ کرو، تجارت چھوڑو دین کا کام کرو. کہ نہیں، ان کو دیندار بھی بنایا اور تاجر بھی. وہ اپنی تجارتوں میں کامیاب ہو گئے. کیونکہ اصل کامیابی تجارت کی نہیں تھی، اصل کامیابی دین کی تھی. وہ دین ان کی زندگی میں آیا تو تجارت کو دین بنایا تو ان کی تجارت بھی دین بن گئی. جب تجارت دین بن گئی تو تجارت کا اللہ نے انعام دیا. تو میں نے کہا کہ پہلے اپنے آپ کو دیندار بنانے سے زندگی کا ہر کام دین بن جاتا ہے. یہ تندرست آدمی کھائے تو ہر چیز بدن کا جز بنتی ہے، بدن کو طاقت دیتی ہے. ایسے ہی تو تجارت دین بن گئی، اس کی بشارت آئی
کہ سچا اور ایماندار تاجر نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ زمیندار ہے، زمینوں کے فارم ہے، کھیتیاں ہیں بڑی بڑی، اور دین کے ساتھ ہے۔ انصار کے پاس کھیتی کا دین تھا، مہاجرین کے پاس تجارت کا دین تھا، کیونکہ تاجر لوگ تھے، اور مہاجر اور انصار جو تھے وہ زمیندار تھے، تو انہوں نے زمینداری کا بھی دین سیکھا تھا، اور اپنی دینداری سے زمینداری کرتے تھے۔ حدیثوں میں ہے کہ ایمان والا کہ زمینداری کرتا ہے، کھیتی کرتا ہے۔ ابن عباس فرماتے تھے کہ کھڑی کھیتی تسبیح پڑتی ہے، کھڑی کھیتی تسبیح پڑتی ہے، اور اس کا اجر و انعام جو ہے وہ کھیتی والے کو ملتا ہے۔ اگر اس کی کھیتی میں سے جانور چگ گئے ہیں، چوروں نے چوری کر لی ہے، چرنے والے جانوروں نے چر لیا، اندر سے نقصان ہوا، تو کہیں کہ اس کے ایمان کی برکت یہ ہے کہ جتنا نقصان ہوا ہے وہ سارا صدقے میں آ جائے گا، گویا صدقہ کر دیا ہے، اسے اللہ صدقے کا ثواب دیں گے۔ زمین بھی نہیں ہے، تجارت بھی نہیں، مزدور ہے، دو ہاتھ ہے، دو پاؤں میں، اور اپنا پیٹ ہے، مزدوری کرتا ہے، لیکن اس کی مزدوری میں دینداری ہے، پہلے دیندار بنا ہے، پھر مزدوری کا کام کیا ہے۔ یہ ہمارا مزدور اپنی دینداری کی وجہ سے مزدوری میں کامیاب ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ جو اپنی محنت مزدوری سے شام کو تھک کر کے چور ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ شام کو ہی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ من امسا کا لم بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، کہ جو شام کو اپنی محنت مزدوری سے چور ہو گیا، تھک کر کے، کہ جیسے تھک کر کے چور ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کی مغفرت کر دی، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا تو مزدور بھی کامیاب ہے، ہمارا تو تاجر بھی کامیاب ہے، ہمارا تو زمیندار بھی کامیاب ہے، ہمارا تو عہدے دار بھی کامیاب ہے کہ ہاں یہ عہدے داری بھی ہے اور دینداری بھی ہے، اور اپنے عہدے داری سے لوگوں کے حقوق ادا کروا رہا ہے، ہاں انصاف کر رہا ہے، حق زندہ کر رہا ہے، یہ بھی کامیاب ہے، یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو یہ مثالیں اس لیے عرض کی گئی ہے کہ اگر ہمارا دین اور ایمان بنا تو پھر ہم دنیا دار نہیں رہیں گے، بلکہ ہم تو دیندار ہیں، پھر ہمارا سونا عبادت ہے۔ یہ سو گئے ہیں، ہاں ایمان والا سویا ہے کہ اس کا سونا عبادت ہے۔ کیوں کہ یہ سونا جو ہے اس کا جس طرح آرام کے لیے ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ہوتا ہے کہ بھی آرام کر لیں تاکہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کریں۔ بے آرامی میں عبادت نہیں ہوتی۔ ہاں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا ابو موسیٰ اشعری سے، پوچھا کہ تمہارا کیا رہتا ہے پروگرام رات کا؟ تو انہوں نے کہا میں رات کو عبادت کا، انہوں نے اپنا پروگرام بتایا۔ حضرت معاذ نے فرمایا کہ میں تو سو جاتا ہوں، پھر بعد میں اٹھتا ہوں، اور مجھے اپنے سونے میں بھی ثواب کی ایسی امید ہے کہ جیسے اٹھ کر کے عبادت کرنے میں ثواب کی امید ہے۔ کیوں کہ یہ سونا بھی سونے کے لیے نہیں ہے، سونا بھی دین کا حق ادا کرنے کے لیے ہے کہ دین کے آرام کریں گے تو پھر عبادت میں آسانی ہوگی، عبادت میں نشاط ہوگا۔ تو عبادت میں نشاط پیدا کرنے کے لیے آرام لے، تو اس کا آرام جو ہے وہ بھی دین بن گیا۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے یہ چیزیں رکھی ہے کہ ان کی دنیا دین بن جاتی ہے، اس لیے وہ خسارے میں نہیں رہیں گے۔ ہاں، اور جس کے پاس دین نہیں ہے کہ وہ ہر حال میں خسارے میں ہے، چاہے پوری دنیا اسے مل جائے، لیکن وہ آخر میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں جو بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اور دین نام ہے اللہ کے حکموں کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا، اور اپنے آپ کو اس کا پابندی سے یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ اس میں اللہ ہمیں کامیاب کریں گے، اور کوئی کامیابی کا راستہ اس کے سوا نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ دین کے راستے میں
دین کا راستہ حق کا راستہ ہے، اور ہمیشہ حق کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ جو راستہ حق ہوگا، جتنی اس کے اندر حقانیت ہوگی کہ اتنی اس کے اندر رکاوٹ اور ناگواریاں ہوگی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ حق کو دنیا میں پھیلاتے ہیں ناگواریوں کے ساتھ۔ حق قبول کرنا اور حق قبول کر کے اس کا حق ادا کرنا، یہ ایسا راستہ ہے کہ اس میں ناگواریاں پیش آتی ہے، تکلیفیں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، قربانی دینی پڑتی ہے، یہ بات اس کے اندر ضرور ہے۔ ہاں، لیکن یہ اس کی ابتدائی حالت ہے کہ جب ابتدا میں کوئی دین کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گا تو اس کی ابتدا ناگواریوں سے ہوگی۔ جب وہ اپنے آپ کو دین کا پابند کرے گا تو اس کی جو انتہا ہے وہ کامیابیوں کے ساتھ ہوگی، کہ حق کی ابتدا ناگواریوں سے ہوگی اور اس کی انتہا کے کامیابیوں سے ہوگی۔ یہ بشارت دی ہے کہ کوئی نہ گھبراوے، دین کی ذمہ داری لے۔ دین کی ذمہ داری میں معاملہ الٹا ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی من چاہی چھوڑ کر کے اللہ چاہی پر آنا پڑتا ہے۔ اس میں ظاہر میں کچھ نقصان بھی نظر آتا ہے آدمی کو، اس لیے بتایا گیا کہ اسے نہ گھبراویں، یہ اس کی ابتدا ہے کہ حق کی ابتدا ناگواریوں سے ہوگی اور انتہا کامیابیوں سے ہوگی۔ ہاں، اس لیے مسلمان کو دو حالتوں سے اللہ چلاتے ہیں، کبھی صبر سے چلاتے ہیں، کبھی شکر سے چلاتے ہیں۔ کبھی صبر سے چلاتے ہیں، ایسے حالات آ رہے ہیں کہ اس میں صبر کرنا پڑے۔ تو نبیوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کی تاکید کی تھی کہ صبر کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدایت تھی کہ آپ صبر کرو۔ آپ سے پہلے نبیوں نے بہت صبر کیا۔ سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صبر کے ساتھ ہی گئی ہے۔ صحابہ کہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نے راحت نہیں دیکھی، لیست لہ راحہ، کہ آپ کے لیے راحت تھی نہیں۔ ہاں، محنت ہے، صبر ہے، محنت ہے، صبر ہے۔ تھوڑا عرصہ ایسا گزرا، پھر اللہ تعالیٰ نے راستے کھول دیے، آسانیاں آ گئی، آسانیاں آ گئی۔ پھر استقبال ہوا اللہ کے دین کا اور لوگ آنے لگے۔ وفود کے وفود آ رہے ہیں۔ ایک سال تھا ایسا تھا کہ غم کا سال تھا مکے میں، کہ چاروں طرف سے تکلیفیں، عزیزوں کا انتقال، بیوی کا انتقال، چچا کا انتقال، اور ادھر مخالفتیں۔ تو اس سال میں بڑی دقتیں ہوئی۔ اس سال کو سنت عام الحزن نے کہا، غم کا سال۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حالات بدلے ہیں۔ اللہ نے حالات ایسے بدلے کہ پھر آسانیاں ہوتی گئی، اور جو مدینہ میں جو سال آیا وہ سنت الوفود۔ کیا مطلب؟ کہ لوگ خوب آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین میں، استقبال دین کا ہو رہا ہے۔ تو یہ حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حالات کے ساتھ جوڑا ہے۔ ایمان والوں کو اس کی تلقین کی گئی ہے کہ وہ اللہ کے دین کو اپنا مقصد اور اپنا کام بناوے، اور مقصد اور کام بنا کر کے اس میں جو حالات آئیں گے، یہ ہر حال انعام دلانے کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں، مصیبت میں اور آفت میں فرق ہے۔ ایک تو آفت آ گئی، اور ایک دین کا کام کرتے مصیبت آ گئی، کہ جو مصیبت ہے، مصیبت رحمت ہوتی ہے، کیونکہ مصیبت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و انعام ملتا ہے۔ آفت الگ ہے۔ آفتیں جو آتی ہیں وہ گناہوں کے نتیجے سے آتی ہے، کہ گناہ پیدا ہو گئے زندگیوں میں، کہ گناہ پیدا ہونے کی وجہ سے جو پاداش آئی ہے، جو اس کا نتیجہ آیا ہے، وہ آفت کی شکل میں ہے۔ اس میں آدمی اندر سے باہر سے پریشان ہو جاتا ہے۔ اور ایک ایمان والا ہے کہ ایمان کے راستے میں تکلیفیں آئی ہیں، کہ ایمان کے راستے کی تکلیفیں مصیبت کہلاتی ہے۔ مصیبت یعنی کوئی پہنچنے والی چیز یہ پہنچی ہے، ایمان کے تقاضا پورا کرنے کی وجہ سے مصیبت پہنچی ہے، کہ یہ مصیبت اوپر سے ہے، یہ اندر سے رحمت ہے۔ جیسے روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، بھوک کی، پیاس کی، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ تکلیف جو ہے یہ روزے کی وجہ سے ہے، اس لیے وہ پریشان نہیں ہوتا اندر سے۔ کیا بات ہے؟ کیا روزے کی نیت کر رکھی ہے؟ روزے کی نیت کر رکھی ہے، اس لیے تکلیف آئی ہے، تو پریشان نہیں اندر سے، اوپر سے تکلیف میں ہے۔ ایسے ایمان والا کہ جب اس کا ایمان اندر تیار ہو جاتا ہے، اور ایمان کے راستے میں جو تکلیف ہے، تو وہ تکلیفیں اس کی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے۔ بھوک آئی ہے ایمان کے راستے میں تو حکم ہوتا ہے کہ اس کی بھوک کو لکھ لو۔ پیاس آئی ہے ایمان کے راستے میں، دین کے راستے میں پیاسا رہا ہے،
کہ اس کی پیاس کو لکھ لو، تھکن آئی ہے دین کے راستے میں، دین کے کام کرنے میں، کہ اس کی تھکن کو لکھ لو. کیوں کہ اس کی تھکن، اس کی بھوک، اس کی پیاس، ان ساری چیزوں کا بدلہ دینا ہے، اس لیے اس کو لکھوایا جاتا ہے. یہ بشارتیں ہیں. یہ حالات تو ناگوار ہیں، مصیبت ہے، لیکن یہ مصیبت ایسی نہیں ہے کہ جسے کوئی نتیجہ نہ ہو. کہ یہ مصیبت اللہ کے کام کی ہے، اللہ کے راستے کی ہے. ہاں، کہ یہ اوپر سے مصیبت ہے، اندر سے شرف ہے، اندر سے ایک بزرگی ہے، فضیلت ہے اندر. اس لیے بھوک، پیاس، تکلیف جو بھی اللہ کے راستے میں آ جائے گی، یہ وہ لکھی جائے گی. اور لکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکموں کا جس طرح پورا کرنے کا بدلہ دیں گے، ان تکلیفوں کا بھی بدلہ دیں گے. اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ حق جو ہے وہ تکلیفوں کے ساتھ پھیلتا ہے، اور باطل راحت کے ساتھ پھیلتا ہے. اگر راحتیں ہی راحتیں ہوئی تو حق نہیں پھیلے گا، باطل پھیلے گا. باطل کا میٹیریل یہی ہے کہ راحت کا سامان ہو، کھانے پینے کا سامان ہو، عیش کا سامان ہو. اس لیے باطل راحت کے ساتھ، اور حق ناگواریوں کے ساتھ، حق ناگواریوں کے ساتھ پھیلے گا. کہ حق پر عمل کرنے والوں نے اور دین پر عمل کرنے والوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں تو اپنے دین کا کام کرنا ہے. اب جو ناگواری آئے گی کہ وہ ناگواری ہمارے حق میں آخر میں نتیجے میں بہتر لگے گی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ بڑے درجے کے صحابی ہیں. ہاں، ان 10 بزرگوں میں سے ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی تھی، بڑے درجے کے. انہوں نے اپنی ساری زندگی کا تجربہ اور نچوڑ بتایا ہے ہم لوگوں کو. کیا نچوڑ بتایا؟ انہوں نے یہ فرمایا ہم لوگوں سے کہ انا وجدنا خیر الخیر فی الکرہ، ہم نے ساری خیر ناگواریوں کے راستے سے پائی ہے. کہ ہم پر ناگواریاں آئی، ہم پر ناگواریاں ڈالی گئی. کبھی خدا کی طرف سے ناگواری آئی، کبھی لوگوں کی طرف سے ناگواری آئی، مخلوق کی طرف سے ناگواری آئی، دونوں طرف سے. کبھی اللہ کی طرف سے آئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی تنگی آ گئی. کبھی لوگوں کی طرف سے آ گئی، لوگوں نے دشمنیاں کی. تو وہ فرماتے تھے ہم نے ساری کے ساری خیر یہ ناگواریوں کے راستے سے پائی ہے. کتنی بڑی بات ہے. اور یہ ناگواریاں دنیا بنانے کے لیے نہیں تھی، یہ ناگواریاں دین بنانے کے لیے تھی. کہ دین کے راستے میں ناگواریاں آئی کہ اب دین ترقی کرے گا. جب دین ترقی کرے گا تو دین والے ترقی کریں گے. ہاں، دین کشتی کی طرح سے کشتی پار ہو گئی تو جو کشتی میں بیٹھے وہی پار ہو جائیں گے. وہ کشتی ڈوب گئی کہ بھی ڈوب جائیں گے کشتی والے بھی. اس لیے ناگواریوں کے ساتھ دین میں ترقی ہے. اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے میرے دوستو کہ باطل جو ہے، ناحق جو ہے، وہ تو راحت کے راستے سے پھیلے گا، اور حق جو ہے وہ سچا دین ہے کہ وہ تکلیفوں کے ساتھ، ناگواریوں کے ساتھ یہ پھیلے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کا یہی نظام بنایا ہے. اس لیے ہمیں اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ دین کا کام کریں گے انشاءاللہ. ہاں، فیصلہ کرنا پڑتا ہے، ڈاما ڈول نہیں، کرو نہ کرو اس سے کام نہیں بنے گا. جن لوگوں نے دین کا کام کیا ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں تو کرنا ہی کرنا ہے. ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہجرت کے راستے میں، آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں مکے سے مدینے کی طرف. راستے میں ایک مسافر ملا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ آپ دعوت ہر جگہ دیتے تھے، ہر جگہ دعوت دی جائے گی. ہاں، اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی بات یہ ہر جگہ ہوگی، سفر میں، حضر میں، ہر جگہ. تو اس کو دعوت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب وہ قریب آیا فرمایا اس سے کہ کیوں بھائی، کوئی خیر کی بات لینا چاہتے ہو، کوئی بھلائی حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا وہ بھلائی کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا بھلائی یہ ہوگی کہ تم اس بات کی گواہی دو گے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اس کی گواہی دو، اس کو مانو. اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی گواہ بھی ہے؟ ہاں، بات اس کی صحیح ہے. کسی بات کا دعویٰ کریں تو دلیل چاہیے کہ اس کا کوئی گواہ بھی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں.
فرمایا ہاں اس کا گواہ ہے. کہ کون گواہ ہے؟ فرمایا یہ درخت گواہی دے گا. ایک درخت تھا دور جنگل میں، یہ جو درخت ہے یہ گواہی دے گا. آپ نے اس درخت کو بلایا، وہ قریب آ گیا زمین چیرتا ہوا، اور اس سے آپ نے گواہی طلب فرمائی کہ بول گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. درخت میں سے 3 مرتبہ آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. وہ سن رہا ہے. وہ اب دعویٰ دلیل کے ساتھ ہو گیا کہ ہاں گواہی ہو گئی. اس نے فوراً بات قبول کر لی، اور قبول کر کے کیا کہا؟ قبول کر کے فیصلہ کیا فیصلہ کیا؟ فیصلہ یہ کیا کہ ابھی تو میں سفر میں ہوں، راستے میں ہوں، اپنے گھر جا رہا ہوں. گھر پہنچوں گا، اگر گھر والوں نے ساتھ دیا تو ان کو لے کر، نہیں تو اکیلا آپ کے پاس آ جاؤں، میں مدینہ آؤں گا، بس آپ کا ساتھ دوں گا. فیصلہ یہی بات ہے دین کا کام کرنے کے لیے، کہ دین کا کام کرنے کے لیے فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے. جیسے دنیا میں جتنے معاملے ہوتے ہیں آدمی فیصلہ کرتا ہے، خریدنا ہے کہ خرید لیا، بیچنا ہے کہ ہاں میں نے بیچا تو سودا ہو گیا، نکاح کرنا ہے کہ قبول کیا کہ قبول کیا، بس. ایسے ہی میرے دین کا کام کہ وہ دین فیصلہ کرنے پر ہوتا ہے. جب یہ فیصلہ کرے گا مجھے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے. اب آئیں گے اس پر حالات. ہاں کیونکہ راستہ ہے نہیں اس کا، اس کو اپنا راستہ بنانا پڑتا ہے. اب اس پر حالات آتے ہیں دین قبول کرنے کے بعد. ہاں وہی حالات اللہ کی مدد کا ذریعہ بنتے ہیں. پہلے حالات آتے ہیں پھر مدد آتی ہے. یہ ترتیب ہے. ہم یوں چاہتے ہیں کہ پہلے مدد آئے کہ تم دعا کرو، کوئی کسی کام کو کہ تم دعا کرو. دعا تو کرنی ہے لیکن دعا عمل کر کے کی جاتی ہے. پہلے عمل کرو پھر دعا کرو. عمل چھوڑ کے دعا نہیں ہوتی. عمل تدبیر ہے، دعا نتیجہ ہے. تدبیر بھی کرو پھر نتیجہ خود دیکھ لو گے. یا کا نعبد و یا کا نستعین، تیری عبادت کریں گے اللہ تجھ سے مدد لیں گے. تو پہلے عبادت ہوگی پھر مدد ہوگی. ہاں یہ ترتیب ہے اللہ کے نبیوں کی کہ اللہ کے کام کے لیے کہ فیصلہ کرو کہ مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے. ہاں کرنا ہی کرنا فیصلہ. کہ اذان ہوئی تو کیا کرنا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، اور کیا. حدیثوں میں عائشہ ام المومنین فرماتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ہوتے تھے، ہم سے باتیں کرتے تھے، اور جب اذان کی آواز سنے ایک دم ایسے اٹھ جاتے تھے کہ کوئی ہم کو پہچانتے ہی نہیں ہے کہ اب ہو گئی بات، اب اللہ کی دعوت آ گئی. فیصلہ یہ اصلی مزاج ہے کہ اللہ کے دین کے کام کے لیے فیصلہ کر لیا مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے. پھر اللہ کا کام کر کے یاد رکھو دنیا میں کوئی برباد ہوا ہی نہیں ہے. پکی بات ہے. کہیں نہیں سنو کہ کسی تاریخ میں کہ اللہ کا کام کرتے کرتے اجڑ گئے، دین کی خدمت کرتے کرتے اجڑ گئے. کہیں نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا کہ دین کی خدمت کی تھی اور اجڑ گئے. کبھی نہیں ہوگا. ہاں کوئی دوسرا ہوا اس پر تو اجاڑ آتا ہے. غلط زندگی تھی کہ اجڑ گئے، حکومتیں اجڑ گئی، دولتیں اجڑ گئی، تجارتیں اجڑ گئی. ہاں لیکن دین کا کام کرتے کرتے اجڑ گئے کیسے؟ کبھی نہیں ہوگا. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے. ہاں یہ بات ہے، یہ الگ بات ہے اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بنانے میں کچھ کرنا پڑے گا. ہاں یہ ہوس کا راستہ نہیں ہے، یہ حق کا راستہ ہے. جیسے آدمی علاج کرے تو کچھ کرنا پڑے گا، کڑوی دوائیاں ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن علاج ہو جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. علاج کڑوا ہوتا ہے، پھر تندرستی میٹھی ہوتی ہے، وہ ملتی ہے. ایسے ہی دین کا راستہ، دیندار بننے کا راستہ کہ یہ کڑوا ہے. الحق کو مرن کہ حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. پھر حق پر جو کامیابی ہوتی ہے وہ میٹھی ہوتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہمارے دین میں اللہ پاک نے دین کے کام کرنے والوں کی بڑی بڑی مددیں کی ہیں،
بڑی بڑی مددیں. جی ہاں، یہ مددیں کیوں ہوئی ہیں؟ کہ دین کی وجہ سے ہوئی ہے. حالات نہیں تھے، اللہ نے حالات بنائے ہیں. بڑے بڑے قصے سنائے ہیں نبیوں کے. کیوں سنائے ہیں؟ تاکہ کوئی گھبراوے نہیں. اللہ کے دین کا کام کر کے کوئی برباد نہیں ہوا. اگر اللہ کے دین کے ساتھ موت آ گئی ہے کہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا. جی ہاں، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا. کہ دین کے راستے میں موت آ گئی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، ہمیشہ کے لیے رحمت میں داخل ہو گیا. اور اگر دین کے ساتھ زندہ رہا، یہ رحمتوں میں اور ہدایتوں میں ہے، یہ اللہ کے انعامات پانے والا ہے. آدمی کا نفس گھبراتا ہے. جب معاملہ حق کا ہوتا ہے، دین کا ہوتا ہے، تو نفس تیار نہیں ہوتا، گھبراتا ہے. یہ نفس کی یہ خاصیت ہے کہ کوئی کام دین کا ہوا، حق کا ہوا تو یہ گھبرائے گا. نفس گھبراتا ہے. شیطان ڈراتا ہے، دین کے کام میں ڈراوے گا. جوا کھیلنے والے کو نہیں ڈرائے گا. جوا کھیلے ہار جاوے تو شیطان اس کو نہیں ڈراتا کہ میاں ہار جائے گا، بچے بھوکے مریں گے، کیا کریں. کہ نہیں، ہارنے کے بعد یہ تو کھیل ہے، ایک مرتبہ ہار بھی جائیں گے، ایک مرتبہ جیت بھی جائیں گے. ہاں، یعیدہم ویمنیہم، یعیدہم ویمنیہم. شیطان وعدہ کرتا ہے، امنگ دلاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اب ہار گیا، اگلے مرتبہ جیتے گا. جی ہاں، لیکن دین کا کام آوے تو اس کو ڈراتا ہے. حدیثوں میں ہے، اسے ڈراتا ہے کہ تمہارے حالات کیسے ہیں، تم دیکھو کیا ہوگا بعد میں، وغیرہ وغیرہ. ہاں، دنیا کی ضرورتوں کے بارے میں ڈراتا ہے کہ تمہاری ضرورتیں کیسی پوری ہوگی. یہ قرآن میں ہے کہ وہ تمہیں ڈراوے گا. ہاں، محتاجی سے ڈراوے گا، ضرورتیں پوری نہیں ہوگی، پریشان ہو جاؤ گے. تو نفس گھبراتا ہے، شیطان ڈراتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ دنیا ملامت کرے گی کہ ان کو تو اور کوئی کام ہی نہیں، یہی کام ہے. یہاں انہیں تو کوئی اور کام ہی نہیں، یہی کام ہے. تو دنیا ملامت کرے گی، شیطان ڈراوے گا، نفس گھبراوے گا. اب اس بیچارے کا کون؟ یہ اس کا اللہ. اس نے کہا اللہ نے، یاد رکھو اللہ کا وعدہ حق ہے، تمہیں شیطان دھوکے میں نہ ڈالے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. تمہیں دنیا دھوکہ نہ دے، دنیا کو بولنے دو. ہاں، وہ تو صحیح بھی دنیا بولتی ہے اور غلط بھی بولتی ہے، یہ بولنے دو. ہاں، اللہ کے وعدے پر نظر کرو کہ اللہ کا وعدہ کیسا ہے، کہ اللہ کا وعدہ حق ہے. ہاں، جب ایمان پر آئیں گے تو اللہ اپنی قدرت سے کام بنائیں گے، یہ بڑی بات ہے. اسباب سے تو سب کے کام بندے نظر آتے ہیں. جب ایمان کے راستے پر آئیں گے تو اللہ اپنی قدرت سے کام بنائیں گے. اس لیے ہم کو ایمان والوں کی داستانیں، ایمان والوں کی باتیں سنائی ہیں کہ دیکھو ایمان والوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو ایمان پر قائم رکھا. ایمان پر قائم رکھا تو کہ اللہ نے بڑی قدرت دکھائی. قرآن پاک میں اصحاب کہف کا قصہ ہے. جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتے ہیں، اس کا پڑھنا مستحب ہے، بڑے ثواب اور نورانیت کی بات ہے. وہ اصحاب کہف کا قصہ ہے، پورے قرآن میں ایک ہی جگہ ہے، اسی سورہ میں، کئی بعد میں اس کا ذکر نہیں ہے. اصحاب کہف یعنی کہف والے، یہ ایک جماعت تھی 7 جوانوں کی. انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اپنے دین پر باقی رہنا ہے، اپنے دین پر باقی رہنا ہے، کچھ بھی ہو جائے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم. اللہ نے ان کی دلوں کو مضبوط کر دیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں اپنے دین پر رہنا ہے. ماحول بہت سخت تھا، ماحول دشمن تھا.
تو کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا، اللہ ہماری مدد کرے گا، ہمیں تو اپنے دین پر رہنا ہے۔ عجیب قصہ ہے، اپنی حفاظت کے لیے پہاڑ کے غار میں پہنچ گئے کہ اللہ ہماری یہاں حفاظت کرے گا، اگر باہر نکلیں گے تو یا تو دین کھوئیں گے یا جان کھوئیں گے، دونوں میں سے ایک بات ہوگی، یا تو دین کھونا پڑے گا یا پھر جان جائے گی۔ اس لیے اپنی بچاؤ کے لیے پہاڑ کا آسرا لیا، پہاڑ کے غار میں گھس گئے۔ کہتے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ہے پہاڑ میں، غار میں، کتنے سال تک کہ 300 برس تک ان کی حفاظت ہوئی۔ ان کو سلایا اللہ نے، 300 سال تک سوئے، 300 سال کے بعد جگایا، قصہ سنایا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اگر پہاڑ میں گھسے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ میں ان کی حفاظت فرمائی اور 300 سال تک سلایا۔ یہ تو وہ تھے جو حفاظت کے لیے پہاڑ میں چلے گئے، اور کہتے ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو دین کے لیے پہاڑوں میں سے نہیں، گھروں میں سے نکلے، گھروں میں سے نکلے، اپنے وطنوں میں سے نکلے۔ اللہ نے ان کے لیے سمندروں میں راستہ بنایا، جی ہاں، ان کے لیے سمندر میں راستہ بنا، سب پانی پر ان کے گھوڑے چلے ہیں۔ یہ اصحاب کہف ہیں، یہ اصحاب محمد ہیں، یہ غار والے ہیں، تو غار والوں کی حفاظت فرمائی، اور دعوت والوں کی، جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت والے ہیں، انہوں نے پہاڑ میں اپنے آپ کو نہیں چھپایا، بلکہ انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو نکالا اور اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا۔ تو کہتے ہیں کہ ان کی مددیں ہوئی ہیں، آسمان سے فرشتے آئے ہیں مدد کرنے کے لیے، بارش کی ضرورت ہوئی تو ان کے لیے بارش برسی ہے، حالات بنا دیے اللہ نے، ورنہ حالات سخت بگڑے ہوئے تھے۔ اصحاب کہف اور اصحاب محمد ایک مثال حفاظت کی ہے، ایک مثال مدد کی ہے کہ ان کی حفاظت فرمائی، یہ بھی مدد تھی کہ ان کی جان محفوظ رہی، ان کی مدد ہوئی ہے، اور مدد میں دونوں باتیں ہوئی ہے کہ جس کام کو لے کر کے وہ چلے تھے صحابہ، اللہ نے اس کام کو دنیا میں چلا دیا۔ اصل مدد یہی ہے کہ جس کام کو لے کر نکلے تھے، بے سر و سامانی میں، غریبی میں، بھوک پیاس میں، اللہ نے وہ کام دنیا میں چلا دیا، ان کی مددیں ہوئی ہیں۔ تو میں نے کہا ایمان کے راستے پر جتنی مددیں ہوئی ہیں، ہاں وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کی مثال نہیں ہے۔ یہی ہمیں سنایا گیا ہے، نبیوں کے قصے ہم کو سنائے ہیں کہ نبیوں کی مدد ہوئی ہے، ہاں آگ میں مدد ہوئی ہے، پانی میں مدد ہوئی ہے، بے سر و سامانی میں مدد ہوئی ہے۔ جو حالات بالکل بگڑے ہوئے تھے وہ حالات اللہ نے بنا دیے، نبیوں کی زندگی میں بتایا تاکہ کوئی گھبراوے نہیں، ہاں کہ اگر حالات دین کی وجہ سے بگڑے ہوئے ہیں، دین کی وجہ تو وہ حالات بننے والے ہیں۔ نبیوں کا حال ایسا ہی ہوا، پہلے حالات بگڑ گئے اور بعد میں جب اپنے دین پر قائم رہ کے اپنی ذمہ داریاں انہوں نے پوری کی کہ اللہ پاک نے ان کے حالات بنائے، بے سر و سامانی میں حالات بنائے۔ اس لیے ہم اس امت کو نبیوں کے قصے سنائے کہ ان کی نظر دنیا پر نہ رہے، دنیا کے اسباب کی ترتیب پر نہ رہے، بلکہ ان کی نظر اللہ کی قدرت پر رہے کہ جو ہوگا وہ اللہ کی قدرت سے ہوگا۔ ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، بلکہ ہم تو اللہ کے دین کے تقاضے پورے کریں گے کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو تمہارے ساتھ کریں گے۔ یہ دستور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھا ہے، اس کے دین کو سامنے رکھا، کہ اس کے دین کو سامنے رکھنے کی وجہ سے جب اللہ کی قدرت ساتھ دے گی، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ ہم مدد کیا کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم مدد کیا کرتے ہیں کس کی؟ کہ اپنے رسولوں کی۔ پہلی بار کہ سب سے زیادہ مدد جو ہوتی ہے وہ اللہ کے نبیوں کی ہوتی ہے۔ سب حالات میں مدد آتی ہے، حالات بھی سخت آتے ہیں، مدد بھی زوردار آتی ہے۔ یہ راستہ ایسا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ راستہ چل کر کے دیکھنے کا، اس راستے میں چلو خود ہی دیکھ لو گے۔ مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ دنیا میں جتنے سودے ہوتے ہیں وہ دیکھ کر ہوتے ہیں،
پہلے دیکھیں گے نمونہ کیا ہے، سیمپل کیا ہے، پھر سودا ہوتا ہے۔ دین کا راستہ، کہ دین کا راستہ دکھانے کا نہیں ہے کہ دین کا کام کرنے لگ جاؤ، نتیجہ خود ہی دیکھ لو گے، خود ہی تمہارے سامنے نتیجہ آ جائے گا۔ ہاں، دکھا کر کے نہیں چلانا ہے، یقین کرا کر کے چلانا ہے، یقین بنا لو، تمہارا یقین بھی بنے گا اور تم اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی دیکھو گے۔ یہ میں نے شعیب رومی کی بات کی کہ حالات ٹوٹ گئے، پھر اللہ حالات بنا دیے۔ یہ حال ہے دین کا معاملہ، یہ چل کر کے دیکھنے کا ہے کہ اس راستے میں چلو، حالات تمہیں یہ دین کا راستہ خود ہی بتا دے گا اپنا، کہ اس کے اندر کیا پاور ہے، کیا طاقت ہے، کیا تاثیر ہے، یہ دین کا راستہ بتاوے گا۔ اور وہ کیا کہ وہ اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ کی مدد کیا کہ جس کام کو لے کر کھڑے ہوئے تھے وہ کام ہماری اپنی زندگی میں بھی آ جائے گا اور دنیا میں بھی آ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دین کا راستہ ایسا ہے کہ اس کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، شیطان بھی ڈراتا ہے، نفس بھی گھبراتا ہے، دنیا بھی بھلا برا کہتی ہے، ہاں، لیکن بات حق ہے، بات حق ہے، اس لیے اس کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں تو یہ کرنا ہی ہے۔ بعض مرتبہ شیطان دوسرے راستے سے آتا ہے کہ ابھی نہیں بعد میں کریں گے، ہاں یہ بھی ایک ہے کہ ابھی نہیں، ابھی کیا جلدی ہے، بعد میں کریں گے، کہ یہ راستہ بھی خطرناک ہے کہ ابھی نہیں کرنا ہے، بعد میں کریں، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، حج کے بعد کریں گے، رمضان کے بعد کریں گے، عید کے بعد کریں گے، یہ سب یہ بھی خطرناک ہے، یہ محروم کرنے والا راستہ ہے۔ بظاہر یہ ہے کہ ہم تو ہیں لیکن بعد میں کریں گے، اس کو تصویب کہتے ہیں۔ تصویب کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وقت پر سے ٹال کر کے کرنا بعد میں، پھر وہ بعد میں کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، اکثر تو نہیں ہوتا، جو کہ ٹال دیا، موقع ہاتھ سے نکل گیا، اس لیے یہ محروم ہو جاتے ہیں۔ اسے ڈرایا گیا ہے کہ کوئی دین کے کام کو ٹال کے نہ کرے، نماز بھی ٹال کے نہ پڑھے کہ بعد میں پڑھیں گے، پھر چھوٹ گئی، قضا ہو گئی، جب پتا نہیں ہوا کون قضا پڑتا ہے، کتنی نمازیں دن میں قضا باقی ہیں لوگوں کی، بعد میں پڑھ لیں گے، سو کے اٹھ کے پڑھ لیں گے۔ ایسے دوسرے حقوق لوگوں کے ذمہ ہے، وہ بھی کہ ان کا حق دے دیں گے، کھا کے کون مر گیا ہے، ابھی کھا کے کہاں مر گئے ہیں، دے دیں گے، اور پھر وہ دے نہیں پاتے، وہ مر جاتے ہیں۔ تصویب کا راستہ، جس کو تصویب کہتے ہیں، شیطان یہ راستہ دکھاتا ہے کہ بعد میں کر لینا، ہاں یہ بہت سخت ہے کہ ہاں بھی نہیں اور نہ بھی نہیں، بعد میں کریں گے، پھر وہ محرومی ہوتی ہے۔ اس لیے اس بات کو بھی پسند نہیں کیا گیا ہے دین کے کام پر، اور کہا کہ جب دین کا کام آئے کہ جلدی کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادرو، جلدی کرو دین کے کام میں، اللہ کہتے ہیں سابقو، آگے بڑھو، نہیں تو پھر وہی بات آئے گی شیطان والی کہ ہم بعد میں کریں گے، پھر گیا ہاتھ سے۔ کبھی تو موت آ جاتے ہیں، کبھی موت نہیں آتی مگر موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اکثر جہنم میں جانے والے یہ قسم ہوتی ہے کہ ہاں بعد میں کریں گے، بعد میں دے دیں گے، کسی کا حق تھا بعد میں دے دیں، پھر نہیں دے پائے، مر گئے، یا موقع ہی نہیں رہا، اور اسی طرح دوسروں کا حق لے کر مر گئے، یا اللہ کا حق تھا وہ بھی زیادہ ہوا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ دین کے کام کرنے میں فیصلہ یہ بس کرنا ہی کرنا ہے، بس آگے اللہ سے مدد لے کر کے کرو۔ جب فیصلہ ہوگا، نیت ہوگی اور آدمی اپنی کوشش کرے گا، اللہ اسے کامیاب کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں ارادے کرو، انشاءاللہ اللہ کے دین کا کام کرنا ہے۔ ہاں، ہمارے ارادوں پر فیصلہ ہوتا ہے۔ آدمی ارادہ کرے، پھر اپنا ارادہ پورا کرنے کی تدبیر کرے اور اللہ سے دعا مانگے۔ یہ تین کام آدمی کرے، ارادہ کرے اور اپنے ارادے کو پورا کرنے کے لیے تدبیر کرے۔ دنیا تدبیر کرنے کی جگہ ہے۔ مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس طرح اپنی دنیا بنانے کے لیے تدبیریں کرتے ہو، دین بنانے کے لیے تدبیر کرو۔ شادی کا مسئلہ آیا، مکان بنانے کا مسئلہ آیا، علاج کرنے کا مسئلہ آیا تو لوگ تدبیر کرتے ہیں، پیسے کہاں سے آئیں گے، کیا کریں، تدبیر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہ ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے تھے جس طرح دنیا بنانے کے لیے تدبیریں کرتے ہو، دین بنانے کے لیے بھی تدبیر کرو۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا نہیں ہے کہ تم دعا کرو، میرا ارادہ تو ہے اور تدبیر کچھ نہیں۔
کہ جیسے اپنی دنیا بنانے کے لیے تدبیر کی جاتی ہے ایسے اپنا دین بنانے کے کاموں کے لیے بھی تدبیر کرو. تو آدمی نیت کرے پھر تدبیر کرے اور اللہ سے دعا مانگے. پھر چوتھا کام وہ اللہ کریں گے. یہ اس کی امید اللہ پوری کریں گے. اس لیے ہمتیں کریں اور ارادہ کر کے اپنے آپ کو پیش کریں. کون کون تیار ہے اس کے لیے؟ جو جو تقاضے آئیں ہاں دین کے کام کے لیے ان تقاضوں پر اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے. اب ہمت کر کے فرماؤ. ماشاء اللہ. ہاں بھائی ارادے کرو، ہمت کرو. ماشاء اللہ بھائی تھوڑی دیر بیٹھے رہے. جیسے مجمع ماشاء اللہ جم کر بیٹھا، بات سنی بھائی ذرا پاس والی محبت سے بٹھا دے. تھوڑا تعاون کرے دوستوں تشکیل میں. بھائی ذرا بٹھاؤ. بیٹھے دوستوں، بتاؤ دوستوں ہمت کر کے بتاؤ. ہاں اور امین صاحب، ہاں ماہی، اور بتاؤ دوستوں. افراد بھی بتاؤ، جماعتیں بھی بتاؤ، اپنے اپنی مسجدوں کا اعتبار سے جو جماعتیں پہنچتی ہوئی بتاؤ دوستوں. فرماؤ بھائی. بھائی مجمع تھوڑی دیر چلو بھائی، یہ ہماری خطے میں جماعتیں مجموعوں کو جمع ہوئے. بیٹھے بھائی، ہاں تھوڑی دیر بیٹھے، تھوڑا ساتھ دے بھائی. کیا نام اور بولے بھائی. ہاں اور بتاؤ. www.attableek.com, the reviver of